کہ تم توکل کرو خدا پر، دعا کرو، رابطہ دعا کا برقرار رکھو۔ دعا کا مکمل مفہوم ذہنوں کے سامنے نہیں ہے، اسی لیے میں نے پوری ذمہ داری سے عرض کیا تھا۔ آپ یہ سمجھے ہوں گے، آپ نے یہ خیال فرمایا ہوگا کہ میں نے سخن گسترانہ باتیں کہی ہیں، خطیبانہ جوش میں یہ باتیں کہی ہیں۔ میں نے کچھ سوچ سمجھ کے کہا تھا۔ میں نے کہا تھا کھیت میں مزدور کا کام کرنا بھی دعا ہے، تاجر کا تجارت کرنا بھی دعا ہے۔ آپ کے لیے یہ تصور نامانوس ضرور ہوگا، مگر یہ واقعی ہے، حقیقی ہے۔ دعا کیا ہے؟ رب اکبر سے رابطہ برقرار رکھنا اور اس کے وسیلوں سے فائدہ اٹھانا۔ حقیقت دعا ہے وسائل الہیہ سے فائدہ اٹھانا۔ حقیقت دعا ہے وسائل الہیہ سے فائدہ اٹھانا، وسائط الہیہ سے فائدہ اٹھانا، یہی حقیقت دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ طلب، زندگی کی طلب، زندگی کی طلب۔ اس طلب کو پورا کرنا ہے، اس طلب کو پورا کرنا ہے۔ جتنے بھی وسائل رب اکبر نے فراہم کیے ہیں ان کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے کسی بھی وسیلے کی ناقدری یہ بھی ایک مرتبہ شرک ہے۔ اس کے کسی وسیلے کی ناقدری، اس کے کسی عطیے کی ناقدری، یہ بھی ایک مرتبہ کفر ہے۔ کفر کے مراتب ہیں جیسے ایمان کے مراتب ہیں۔ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان ایمان کامل کے درجے پہ فائز نہیں ہو جاتا۔ ایمان کامل کے لیے بہت سی چیزیں درکار ہیں، بہت سے شرائط درکار ہیں، بہت سے شرائط درکار ہیں۔ تو پہلے اب اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ پروردگار عالم کی اطاعت اور بندگی شرط ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں آخرت کے لیے۔ یہ جملہ پہلے ہی کہہ دوں، آ گیا ہے موقع، اس موقع پر کہہ دوں کہ دعا ہر مرحلے کے لیے ضروری ہے۔ دنیا کے ہر کام کے لیے بھی ضروری ہے، آخرت کے ہر کام کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ دنیا کے کام بغیر دعا کے بھی پورے ہو سکتے ہیں، آخرت بغیر دعا کے کبھی نہیں سنور سکتی۔ آخرت سنوارنے کا وسیلہ صرف ایک ہے اور وہ ہے دعا۔ اگر کوئی شخص یہ طے کر لے، اگر کوئی شخص یہ طے کر لے کہ میں اس دنیا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اس کے لیے پروگرامنگ کرے، اس کے لیے پوری کوشش کرے، اس کے لیے پوری جد و جہد کرے، پوری توانائی اپنی صرف کر دے، پوری ذہانت اپنی صرف کر دے، تو یقیناً وہ جو کچھ بننا ہے ضرور بن جائے گا، چاہے خدا سے مدد لے یا مدد نہ لے۔ کوئی یہ طے کر لے کہ مجھے بہت بڑا مالدار بننا ہے، چاہے جیسے بھی ہو، چاہے جیسے بھی ہو، صحیح طریقے سے آمدنی ہو یا غلط طریقے سے آمدنی ہو، ہمیں تو امیر بننا ہے، ہمیں تو رئیس بننا ہے، ہمیں تو مالدار بننا ہے، ہمیں تو غنی بننا ہے۔ جس طریقے سے بھی ممکن ہو، ہم غصب کریں گے، ہم چوری کریں گے، ہم ڈکیتی کریں گے، جتنے بھی جرائم ہیں کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے جرائم پر جو نگراں پولیس ہے اس کا بھی منہ بھر دیں گے، نظام سے بھی بچ جائیں گے۔ کیا کچھ ممکن نہیں ہے؟ یعنی ہم خدا سے بے نیاز ہو کر اس دنیا میں اگر کچھ بننا چاہتے ہیں تو بن جائیں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، وہ ہماری پروگرامنگ میں کبھی روڑا نہیں اٹکائے گا۔ تم جو بننا چاہو بنو، اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے، آزادی دے رکھی ہے، اس نے آزادی سلب نہیں کی ہے، قطعاً سلب نہیں کی ہے۔ انسان خدا فراموش ہو کر بھی اس دنیا میں جیتا ہے۔ انسان خدا فراموش ہو کر فرعون بن گیا، انسان خدا فراموش ہو کر حامان بن گیا، انسان خدا فراموش ہو کر نمرود بن گیا، انسان خدا فراموش ہو کر کیا نہیں بن گیا، انسان خدا فراموش ہو کر یزید بن گیا۔ انسان کیا نہیں بن سکتا خدا فراموش ہو کر؟ خدا کسی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ڈالتا، اس نے پوری آزادی دے رکھی ہے۔ تو ہم دنیا میں جو بھی پروگرامنگ کر لیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن آخرت کے سلسلے میں یہ فارمولہ کارگر نہیں ہوگا۔ آخرت صرف دعا کے سہارے سے بن سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔